صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرنے کی تعلیم دے کر زندگی کے ہر شعبے میں انسان کا رشتہ اپنے مالک سے جوڑنے کی کوشش فرمائی ہے، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ ہے، کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر، اور بعض روایات میں فہو اقطع کا لفظ آیا کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ تعالی کے نام سے شروع نہ کیا جائے ادھورا ہے۔ چنانچہ شریعت مطہرہ نے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، غرض ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اپنے فوائد ہیں۔ کتابوں کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرعون نے رب کے دعویٰ کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا، اور اس مکان کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تھی۔ جب فرعون نے انا ربکم الاعلی کہہ کے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی تو اس نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے حق میں بددعا کی، اے اللہ، آپ نے اس کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ فرعون عذاب سے بچا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا بلکہ گھر سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا، اگر کوئی مسلمان اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے دل و دماغ زبان کے اوپر لکھ لے، یعنی ہر وقت اس کا اہتمام کرے، ورد کرتا رہے، تو وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اللہ محفوظ فرما دیں گے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر طوفان آیا اور اس طوفان نے دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے اندر گھیر لیا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوئے تو نوح علیہ السلام بھی پریشان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غرق سے نجات پانے اور عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے ایک جملہ کہا، وہ جملہ بسم اللہ تھا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اس کلمہ کی برکت سے، بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالی نے کشتی کے اندر سوار تمام لوگوں کی حفاظت فرما دی اور اللہ نے ان سب کو منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں
کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی، تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے کا التزام کرے تو وہ نجات سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف بسم اللہ کہا، اللہ نے ان کی کشتی کو نجات عطا فرما دی۔ جو مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کلمہ پڑھے اور ہر وقت اس کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نجات پریشانیوں سے کیوں نہیں عطا فرمائیں گے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو خط کیسے شروع کیا؟ قرآن ہمیں بتلاتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط کا آغاز تھا۔ اب اس کی برکت سے بلقیس آپ کے پاس آئی اور اس کا پورا ملک سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آ گیا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی شخص ایک پیالہ لے کے آیا جس کے اندر زہر تھی۔ کہنے لگا خالد اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت زندہ رہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس زہر کو پی لیا۔ اللہ رب العزت کے نام کی برکت سے، اللہ کے فضل سے خالد بن ولید کے اوپر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ تو اس لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دکاندار حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ جب وہ سامان دیتے ہیں یا گاہک سے پیسہ وصول کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کیا کریں، چونکہ اس کے اندر اللہ کے نام ذاتی آ جاتا ہے کہ اللہ میں آپ کے نام سے شروع کرتا ہوں، پھر اللہ کی رحمتیں برکتیں متوجہ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے قریب سے گزرے تو ایک قبر کو عذاب ہو رہا تھا۔ جب چند دنوں کے بعد واپسی اسی قبرستان کے قریب سے گزر ہوا تو قبر کے اندر نور ہی نور رحمت الہی کی بارش ہو رہی تھی۔ عرض کہ اللہ یہ راز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ یہ شخص گناہ گار بدکار تھا اور گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے مرتے وقت اپنی بیوی کو امید کے ساتھ چھوڑا، بچہ پیدا ہوا، ماں نے بچے کو پڑھنے کے لیے کسی کے پاس بھیجا، اس نے بسم اللہ پڑھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے عذاب کو رفع فرما دیتے ہیں۔ اور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی تھی، اللہ نے ان کی زندگی کو بدلا تھا، تو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کی برکت سے کہ زمین کے اوپر کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اسے صاف کیا، خوشبو لگائی، تو جب رات کو سوئے تو خواب کے اندر کس آواز دینے والے کی آواز کو سنا۔ آواز یہ تھی بشر تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار بناؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔